السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قابل احترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم کتاب التوحید کے ابواب کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دورہ بڑا ہی مبارک دورہ ہے جس میں توحید سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں، ابواب کا خلاصے کا آغاز کریں، اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی سے متعلق، ان کی دعوت سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد التمیمی النجدی الحنبلی۔ آپ کی پیدائش 1115 سن ہجری میں ریاض کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام عیینہ نامی بستی، جو کہ ریاض کے قریب تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتی ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جہاں تک آپ کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کی پرورش کا تعلق ہے، آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ ایک عظیم فقیہ اور عیینہ اور حریملہ کے قاضی شمار کیے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کے دادا سلیمان بن علی جزیرۃ العرب کے مشہور و معروف علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ کے چچا ابراہیم بن سلیمان کا شمار ملک کے مشہور و معروف علماء میں ہوتا تھا۔ آپ 10 سال کی عمر سے پہلے ہی مکمل قرآن کو حفظ کر لیا اور تقریباً 12 سال کی عمر میں آپ نے کافی علم حاصل کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حیرت انگیز حافظہ عطا کیا تھا، جو چیز آپ پڑھتے فوراً وہ چیز آپ کو یاد ہو جاتی، سریع الحفظ تھے آپ کو اللہ رب العالمین نے حیرت انگیز صلاحیت سے نوازا تھا۔ جہاں تک آپ کا علمی سفر ہے کہ آپ نے کہاں کہاں علم کا سفر کیا حصول علم کے خاطر، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ہی بستی عیینہ میں اپنے والد محترم عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ سے فقہ، تفسیر، عقیدہ اور اس کے علاوہ دیگر علوم آپ نے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان علماء سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا، جن میں قابل ذکر عبداللہ بن ابراہیم آل سیف اور محمد حیات السندی رحمہم اللہ ہیں، جن سے آپ نے نحو، لغت اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ بصرہ چلے گئے۔ بصرہ میں آپ نے وہاں کے جو
किबार उलमा थे उनसे आपने इल्म हासिल किया, बिलखुसूस बसरा के मशहूर व मारूफ आलिम मोहम्मद अल-मजमूई से उन्होंने काफ़ी इस्तिफादा फरमाया, काफ़ी किताबें पढ़ी। फिर उसके बाद आपका इरादा हुआ शाम जाने का, शाम के उलमा से इल्म हासिल करने का इरादा हुआ। शाम जाना चाहते थे मुल्क शाम, लेकिन उस वक्त पैसों की कमी की वजह से मुल्क शाम ना जा सके। फिर आपने सऊदी अरब के मशहूर और मारूफ इलाका अल अहसा का रुख किया। आपने अहसा में जाकर वहाँ के जो किबार उलमा थे उनसे उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया, जिनमें काबिल ज़िक्र मशहूर और मारूफ आलिम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि हैं, जिनसे आपने तफसीर, हदीस और ख़ास तौर से शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताबें पढ़ी। फिर उसके बाद आप हुरैमला तशरीफ़ ले गए। हुरैमला के जो उलमा थे उन उलमा से भी आपने इक्तिसाब फैज़ फरमाया। फिर उसके बाद अपनी बस्ती उयैना की तरफ लौट गए। ये मुख्तसर सा इल्मी सफ़र से मुताल्लिक़ खाका था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आपके मशहूर और मारूफ असातिज़ा, जिनमें से खुद आपके वालिद अब्दुल वहाब बिन सुलेमान रहिमहुल्लाह हैं। नंबर 2 अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम आल सैफ हैं। नंबर 3 मोहम्मद बिन हयात अस-सिंदी रहिमहुल्लाह हैं। नंबर 4 मोहम्मद अल-मजमूई रहिमहुल्लाह हैं। नंबर 5 अब्दुल्लाह बिन अब्दुल लतीफ़ रहिमहुल्लाह हैं। और नंबर 6 अब्दुल्लाह बिन फ़ैरोज़ अल-अहसाई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे असातिज़ा हैं। ये मशहूर और मारूफ असातिज़ा के नाम मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। आपके मशहूर और मारूफ तलामीज़ा, जिन लोगों ने आपसे इल्म हासिल किया, आपसे इक्तिसाब फैज़ फरमाया, उनमें नंबर 1 हुसैन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, नंबर 2 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, नंबर 3 इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, नंबर 4 अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने नाम जिक्र किए हैं उनमें से अक्सर आपके खुद औलाद हैं, जिन्होंने आपसे इल्म हासिल किया और आपके मशहूर और मारूफ शागिर्दों में शुमार हुए। उसके अलावा आपके पोते थे, जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन हसन हैं, और उसके अलावा दीगर लोगों ने आपसे जो है इक्तिसाब फैज़ किया, इल्म हासिल किया। आपकी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में तसनीफ़ कर डाली, जिनमें मशहूर और मारूफ किताबें जैसे नंबर 1 किताबुत तौहीद, जिसका खुलासा हम पेश करने जा रहे हैं। नंबर 2 मुख्तसर ज़ादुल मआद, मुख्तसर सीरत इब्न हिशाम, अल उसूल सलासा, और नंबर 5 मसाइलुल जाहिलिया, नंबर 6 कश्फुश शुबहात, नंबर 7 अल क़वाइदुल अर्बा, और भी बहुत सारी आपकी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की सारी तालीफ़ात को, मुअल्लफ़ात को एक जगह जमा कर दिया गया है। तकरीबन 13 मुजल्लद पर मुश्तमिल है। 13 मुजल्लद पर तकरीबन वो मुश्तमिल है, जिसके अंदर तकरीबन सारी की सारी आपकी मुअल्लफ़ात को उसमें जमा कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, 13 जिल्दों पर यह मुश्तमिल है, तो आपने कितनी किताबें तसनीफ की हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के जो कारनामे हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं, उसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारनामा जो नुमाया है, जो आपने अदा किया अपनी ज़िंदगी में, वो कारनामा अंजाम दिया, वह है तौहीद की दावत, शिर्क से लोगों को रोकना। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे नुमाया, सबसे कीमती कारनामा था जिसको आपने अंजाम दिया। आपने सऊदी अरब के माहौल में तौहीद को आम किया और लोगों को तौहीद की दावत दी, लोगों को तौहीद से जोड़ा। और सऊदी अरब के अंदर
جو منکرات پائے جاتے تھے، جو شرکیہ اعمال پائے جاتے تھے، جو کفریہ اعمال پائے جاتے تھے، ان تمام کفریہ اور شرکیہ اور بدعتی اعمال سے سعودی عرب کے ماحول کو پاک و صاف کر دیا۔ ہر قسم کے وسائل شرک کا آپ نے خاتمہ کر ڈالا، جن میں سے قابل ذکر کچھ نموذج یا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اہل جبیلہ ایک قبیلہ تھا، اہل جبیلہ کے پاس ایک زید بن الخطاب کے نام سے ایک بہت بڑا قبہ تھا، جس قبے کے پاس لوگ استعانہ کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، شرکیہ اعمال کرتے تھے۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس قبے کو اوئینہ کے امیر عثمان سے مل کر انہوں نے اس قبے کو ڈھا دیا۔ اسی طرح اوئینہ کا ایک درخت تھا جس کا نام الذئب تھا، الذئب، اس درخت کو انہوں نے کاٹ دیا، جس درخت سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، جس درخت سے استعانہ اور استغاثہ کرتے تھے، جس درخت کو جو ہے معبود تسلیم کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، ایسے درخت کو آپ نے کاٹ دیا۔ اسی طرح درعیہ نامی شہر میں ایک درخت تھا قریوہ کے نام سے، قریوہ، اس درخت سے بھی لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، اس کو بھی آپ نے کاٹ دیا۔ اسی طرح الطفال کے نام سے ایک ایسا کھجور کا درخت تھا جس درخت سے خواتین اولاد طلب کرتی تھیں، بعض خواتین جاتی تھیں اور باقاعدہ جا کر وہاں اولاد مانگتی تھیں اس درخت سے، اور بہت سارے لوگ اس سے رزق طلب کرتے تھے۔ یا فحل الفحال ارزقنی، صراحت کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور اسی طرح تاج نامی شخص، ایک ایسا شخص تھا جس کا نام تاج تھا، اس کی موت کے بعد لوگ اس کی قبر کے پاس جا کر اس سے دعائیں مانگتے تھے، اس سے تبرک کا عقیدہ رکھتے تھے، استغاثہ اور استعانہ کرتے تھے۔ مؤلف محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان تمام خرابیوں کو بھی ان تمام خرابیوں سے ماحول کو پاک و صاف کر دیا۔ یہ کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پورے سعودی عرب کے اندر توحید کو عام کیا اور سعودی عرب کے ماحول کو ہر قسم کے شرک، کفر اور بدعتوں سے پاک و صاف کر دیا۔ اور آپ کی اس دعوت توحید کا اثر صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کا اثر مرتب ہوا۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کا دوسرا سب سے نمایاں اور سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر 1158 میں آپ نے درعیہ میں سعودی عرب کی حکومت قائم کی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ محمد بن سعود رحمہ اللہ سے مل کر 1158 سن ہجری میں سعودی عرب کی حکومت عمل میں آئی، اور جس حکومت کی بنیاد پر سعودی عرب کے اندر خیر عام ہوا اور ہر قسم کے شرک سے سعودی عرب کے ماحول کو پاک و صاف کر دیا گیا، اور لوگوں کے اندر جو شرکیہ اعمال پائے جاتے تھے ان تمام شرکیہ اعمال سے، کفریہ اعمال سے، بدعتوں سے سعودی عرب کے ماحول کو اس حکومت کی بنیاد پر پاک و صاف کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور اس کے نتائج اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں جو دشمن پیدا ہوئے اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے متعلق سب سے پہلی بات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا، جن چیزوں کو اساس بنایا، اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔
دیکھیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی بنیادیں، دعوت کے اساس کیا تھیں؟ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نمبر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا منہج، ان کے آثار، ان کے اقوال، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آنے والے سلف صالحین، جن میں سے قابل ذکر ائمہ اربعہ ہیں، اور خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو بنیاد بنایا۔ ان تمام بنیادوں کی روشنی میں انہوں نے دعوت دی ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں، سلف صالحین، ائمہ اربعہ، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہم اللہ کی کتابوں اور ان کے منہج کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کے درمیان دعوت کو عام کیا، کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اعتراض کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو آپ کی دعوت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں ایسا آدمی قرآن سے دور کرنے والا ہے، نبی کی احادیث سے دور کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے سے لوگوں کو دور کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا، اساس بنایا، وہ کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ اور ان کا منہج رہا ہے۔ تو ہم جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے سلسلے میں، ہم صرف ان سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہو کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت وہی دعوت تھی جو دعوت قرآن نے دی، جو دعوت نبی نے دی، جو دعوت صحابہ نے دی، جو دعوت سلف صالحین نے دی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ میری بات پر اگر آپ کو شک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی عالم پہ شک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو چھوڑو، سارے لوگوں کو آپ چھوڑو، آپ ڈائریکٹ جاؤ، کتابوں کو پڑھو، سمجھو صحیح معنوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی گئی کتابیں، اور آپ کی سوانح حیات کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی حقیقت کیا ہے، اور لوگ جو ہے کس قسم کا الزام محمد بن عبد الوہاب کے خلاف لگاتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، دوسری بنیادی بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد، کس مقصد کی بنیاد پر آپ نے دعوت کو لے کر اٹھا؟ ان میں نمبر 1 توحید تھا، آپ کی دعوت کا مرکز توحید تھا، آپ کی دعوت کا موضوع توحید تھا، توحید کو عام کرنا اور لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے، شرک اعمال سے لوگوں کو بچانا، یہ سب سے پہلا آپ کا مقصد تھا دعوت کا۔ یہ مقصد وہی مقصد ہے جو قرآن کا مقصد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، یہ وہی مقصد ہے جو سارے کے سارے انبیاء کا مقصد تھا، جو دعوت کا مرکز تھا انبیاء کا، یہ وہی مقصد ہے جو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کا مقصد تھا۔ اور نمبر 2، مؤلف محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شفاعت کو اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ شفاعت کے سلسلے میں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں، وہ شفاعت قیامت کے دن لوگوں کو کام نہیں دے گی، ایسی شفاعت کے سلسلے میں یہ عقیدہ لوگ رکھتے تھے کہ معبودان باطلہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہم کو جہنم سے نجات دلائیں گے۔ اس قسم کی غلط فہمیوں کو شفاعت کے حوالے سے دور کرنا، یہ آپ کی دعوت کا مقصد رہا ہے۔ اور شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے، قیامت کے دن کون لوگ سفارش کریں گے اور کب سفارش کریں گے، اس کے شرائط کیا ہیں، کون سی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کون سی سفارشیں ہیں جن سفارشوں میں انبیاء اور ملائکہ اور دیگر مومنین شریک ہو جائیں گے، کون سی شفاعت قیامت کے دن کام آئے گی، کون سی سفارشیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اس سے متعلق آپ نے اپنی دعوت کا محور اور مقصد بنا کر
شفاعت کے صحیح تصور کو لوگوں کے سامنے دیا، اور شفاعت کے سلسلے میں جو غلط تصور پایا جاتا تھا اس کی بھرپور آپ نے تردید فرمائی۔ تیسرا جو آپ نے مقصد بنایا اپنی دعوت کا، وہ قبروں کی زیارت سے متعلق ہے، اور قبروں کے سلسلے میں جو شرک ہوتا تھا، قبروں کے سلسلے میں جو بدعتیں عام تھیں کہ قبروں پر قبے بنانا، قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں کے سامنے جا کر دعائیں کرنا، اور زیارت قبور کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، ان تمام غلط فہمیوں کو آپ نے دور کیا، اور قبر سے متعلق جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، چاہے وہ بدعتوں کی شکل میں ہو یا شرک کی شکل میں ہو، ان تمام بد عملیوں سے ماحول کو پاک و صاف کرنا، یہ آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ چوتھا مقصد جو آپ کی دعوت کا آپ نے بنایا وہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر تھا، کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اس کو بھی آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ اور خاص طور سے جو معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے، ان گناہوں سے لوگوں کو روکنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو بھی آپ نے اپنی دعوت کا مشن اور مقصد بنایا۔ اسی طرح نمبر 4 آپ نے اپنی دعوت کا جو مقصد بنا، نمبر 5 جو آپ نے اپنی دعوت کو اپنی دعوت کا اپنا مقصد بنایا، دعوت کا مقصد، ان میں سے نمبر 5 بدعتوں سے لوگوں کو روکنا۔ جو ان کے معاشرے کے اندر بدعتیں عام تھیں، اور خاص طور سے ایسی ایسی بدعتیں جن میں بڑی تعداد لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، جیسے عید میلاد النبی کی مناسبت سے جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عید منانا، عید میلاد النبی بنانا، اس کو دین کا حصہ سمجھنا، اس کو واجب سمجھنا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جو عید منائی جاتی تھی اور منائی جا رہی ہے، اس عید کا انہوں نے اس بدعت کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور اسی طرح صوفیوں کے حوالے سے بہت ساری بدعتیں ہوتی تھیں، ان بدعتوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ تو 5ویں چیز آپ کی دعوت کا مقصد بدعتوں کو روکنا، بدعتوں کو ختم کرنا، لوگوں سے بدعتوں کی لوگوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح نمبر 6 آپ نے اپنی دعوت کا جو مقصد بنایا وہ ہے تقلید اور اجتہاد سے متعلق۔ یعنی آپ کے معاشرے کے اندر یہ بہت خرابی، یہ بڑے پیمانے پر خرابی عام ہو چکی تھی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہونے کے باوجود نبی کی احادیث کا انکار کرتے تھے، اور اپنے ائمہ کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مقدم کرتے تھے، قرآن مجید پر اپنے ائمہ اور اماموں کے اقوال کو مقدم کرتے تھے، نبی کی احادیث کو فراموش کر دیتے تھے۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا یہ مقصد بنایا کہ معاشرے کے اندر یہ جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ نبی کی احادیث واضح ہونے کے باوجود نبی کی احادیث کو چھوڑنا، اماموں کے اقوال کو مقدم رکھنا، یہ جس کو ہم تقلید جمود کہا جاتا ہے، اس تقلید کا خاتمہ کرنا، اس تقلید کو ختم کر دینا، معاشرے کو اس وبا اور بیماری سے پاک و صاف کرنا، یہ آپ نے اپنی دعوت کا مقصد بنایا۔ اور اپنی دعوت میں آپ نے یہ بھی پیش کیا کہ کب اجتہاد کرنا جائز ہے، اور کون لوگ ہیں جو شرعی مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، وہ کون سے مسائل ہیں جس میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ اجتہاد سے متعلق صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا جو صحیح منہج تھا، اس منہج کو آپ نے عام کیا۔ یہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے مقاصد تھے۔ اب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے انتہک کوششوں کی بنیاد پر دعوت کے اس مقاصد اور اس مشن کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کے اثرات کیا نمایاں ہوئے، اس کے کیا اثرات پوری دنیا کے اندر پڑے، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کے نتائج: نمبر 1، سعودی عرب کے اندر اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 2، سعودی عرب کے علماء اور حکام کے درمیان ایک گہرا ربط قائم ہوا۔ نمبر 3، سعودی عرب کے معاشرے کو ہر قسم کے شرکیہ اور خرافات، بدعتوں اور کفری اعمال سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ نمبر 4،
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں صرف حجاز اور سعودی عرب میں نہیں بلکہ سعودی عرب، حجاز کے علاوہ پورے دنیا کے اندر اور خاص طور سے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے بہترین نتائج مرتب ہوئے، جس میں قابل ذکر قابل ذکر جو ہے جیسا کہ یمن ہے، جزیرت یمن ہے، اور ہندوستان ہے، بنگال ہے، انڈونیشیا ہے، ترکستان ہے، چین ہے، اور اس کے علاوہ افریقہ جیسے مصر، لیبیا، سوڈان، مغربی افریقہ، ان تمام علاقوں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتائج عام ہوئے اور مثبت نتائج مرتب ہوئے۔ پورے تقریباً ممالک اور اسلامی غیر اسلامی ممالک کے اندر لوگ توحید سے جڑ گئے اور ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی۔ نمبر 5، شیخ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں سب سے بہترین اثر یہ مرتب ہوا کہ معاشرے سے تقلید جمود کا خاتمہ ہو گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر کتاب اللہ سنت رسول کی تعظیم آنے لگ گئی، اور لوگ تقلید جمود سے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا ایک نمایاں نتیجہ مرتب ہوا۔ اسی طرح نمبر 6، شیخ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دروس، محاضرات، لیکچرز، آپ کے مراسلات، آپ کے خطبات جو ہے اور آپ کی تصنیفات معاشرے کے اندر عام ہونے لگ گئیں۔ یہ بھی ایک بہترین اثر مرتب ہوا آپ کی دعوت کا۔ اور نمبر 7، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں تقریباً پوری دنیا کے اندر توحید اور مظاہر توحید عام ہو گئے اور شرک اور مظاہر شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 8، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کا نتیجہ یہ بھی پڑھا پوری دنیا کے اندر بلکہ خود آپ کی زندگی میں کہ آپ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری کتابیں تصنیف کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، کافی کتابیں آپ نے لکھی، کافی رسائل آپ نے لکھے مختلف موضوعات پر، توحید پر، سیرت پر، عقیدے پر، تفسیر پر، اور بھی بہت ساری موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے تصنیف کر ڈالی، اور کافی کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں جن کتابوں سے آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باذن اللہ تعالی قیامت کی صبح تک لوگ ان کتابوں سے اپنے عقیدے کو درست کریں گے اور لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مختلف کتابیں، یہ خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ تھا جو آپ کی زندگی میں جو ہے اس کا بہترین اثر پڑا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتائج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جب محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک کے اثرات صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ غیر سعودی عرب، چاہے اسلامی ممالک ہوں غیر اسلامی ممالک ہوں، جب آپ کی دعوت کے بہترین اثرات مرتب ہوئے تو آپ کے دشمن بڑی تیزی سے پیدا ہونے لگ گئے، بڑی تیزی سے آپ کے دشمن پیدا ہوئے۔ آپ کے دشمن 3 قسم کے تھے، جیسا کہ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو اپنا رسالہ ہے، اپنا رسالہ، اس رسالے میں امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ 3 قسم کے پیدا ہوئے، 3 قسم کے دشمن آپ کے پیدا ہوئے۔ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، آپ کا رسالہ الامام محمد بن عبد الوہاب دعوتہ وسیرتہ، اس میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں بنیادی طور سے 3 قسم کے دشمن پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی قسم کے دشمن وہ تھے جو سیاسی لوگ تھے، جو اس وقت کے عمراء اور حکام تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اثرات کو دیکھ کر ان کو خوف ہونے لگا کہ آگے چل کر ہماری حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری عمارتیں گر سکتی ہیں، ہماری سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی سیاست کے سلسلے میں ڈر محسوس ہونے لگا، اپنی حکومت اور
इमारत के सिलसिले में जो है खौफ महसूस होने लगा, लिहाजा ऐसे सियासी किस्म के उमरा और हुक्काम उनके दुश्मन बन गए और हत्तल इम्कान उनको दावत से रोकने की कोशिश की और उनकी दावत और उनकी शख्सियत के दुश्मन बन गए। ये पहले किस्म के थे। दूसरे किस्म के दुश्मन जो पैदा हुए वो ऐसे उस वक्त के बुरे उलमाए सू, जो लोगों को शिर्क की तरफ बुलाने वाले, बिदातों की तरफ बुलाने वाले, जिससे उनका पेट चलता था, उनकी दुकानें चलती थी, ऐसे बुरे उलमाए सू, ऐसे उलमाए सू मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की शख्सियत और उनकी दावत के दुश्मन बन गए। उनको पता चल गया कि अब ये दावत रुकने वाली नहीं है, इस दावत के नतीजे में हम मगलूब हो जाएंगे, हमारी दुकान नहीं चलेगी। वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान को बचाने के लिए, अपने पेट को बचाने के लिए वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की दावत और शख्सियत के दुश्मन बन गए और आपको हर किस्म से जो है आपकी दावत से रोकने की कोशिश की और आपको तकलीफें देने की कोशिश की। तीसरे किस्म के दुश्मन जो सादे किस्म के लोग थे, जाहिल किस्म के लोग थे, नादान किस्म के लोग थे, उनको पता नहीं था क्या है, लेकिन वो ये सियासी उमरा जो थे उनकी बातों में आ गए, ये उलमाए सू जो थे उनकी बातों में आ गए, उनकी अंधी तकलीद करते हुए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की शख्सियत और उनकी दावत के दुश्मन बन गए। तो ये तीन किस्म के दुश्मन जो इमाम इब्न बाज रहमहुल्लाह ने जिक्र किया, ये शेख के तीन किस्म के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी कोशिशें की आपको आपकी दावत से रोकने की और लोगों को आपसे मुतनफिर करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक, उसकी मदद और उसकी मशीयत से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की दावत नहीं रुकी, बल्कि मुआशरे के अंदर आम हुई, बल्कि सऊदी अरब के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज तक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की मुबारक दावत के नताइज और असरात आपको दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला तालिक। ये मुख्तसर सी सवाने हयात थी जो मैंने आपके सामने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के हवाले से जिक्र की। आखिर में दो बातें मुझे आपके सामने रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप में से कोई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की सवाने हयात से मुताल्लिक तफसीली तौर पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ किताबों का तज़किरा करने जा रहा हूँ। वहां जाकर आप तफसीली तौर पर किताबों में देख सकते हैं। मैं कुछ किताबें अरबी की जिक्र करूंगा, कुछ किताबें उर्दू की जिक्र करूंगा, चाहे उर्दू पढ़ने वाले उर्दू से इस्तेफादा कर सकें, अरबी की फहम रखने वाले अरबी किताबों से इस्तेफादा कर सकें। सबसे पहले मैं अरबी किताबों का तज़किरा करूंगा। सबसे पहले मैं अरबी किताबों में मुख्तसर जो किताबें हैं, जो मुख्तसर सफ़हात पर हैं, जामे हैं, उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। नंबर एक, अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दावतुहु वसीरतुहु लिल इमाम इब्न बाज रहमहुल्लाह। इब्न बाज रहमहुल्लाह का ये रिसाला है, अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दावतुहु वसीरतुहु। मुख्तसर रिसाला है, दरअसल ये मुहाजरा था इमाम इब्न बाज रहमहुल्लाह का, फिर उसको मुफर्रक किया गया है, किताबी शक्ल दी गई है। तकरीबन ये 60 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बहुत जामे है। अगर कोई मुख्तसर सफ़हात में काफ़ी मालूमात, मुरक्कज़ मालूमात अगर लेना चाहता है मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की शख्सियत के हवाले से, आपकी दावत के हवाले से, ये रिसाला बहुत मुफीद है। नंबर दो, मिन मशाहिर अल मुजद्दिदैन फिल इस्लाम। ये अल्लामा सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह का रिसाला है, जिस रिसाले में शेख ने अल्लामा इब्न तैमिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की सवाने हयात को मुख्तसर अंदाज में, मुहज़्ज़म और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया है। मिन मशाहिर अल मुजद्दिदैन फिल इस्लाम, ये भी बहुत मुख्तसर रिसाला है, बहुत जामे रिसाला है। नंबर तीन, जो मुख्तसर ही रिसाला है, थोड़ा थोड़ा मुफस्सल है इसके मुकाबले में जो मैंने जिक्र किया, नाम है दावत शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब व असरुहा फिल आलम अल इस्लामी। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सुलेमान अस्सलमान। ये रिसाला भी बड़ा बेहतरीन रिसाला है, बड़ा मुरक्कज है, बड़ा मुहज़्ज़ब है, थोड़ा मुफस्सल है, तकरीबन एक सौ सफ़हात पर ऐसे कुछ मुश्तमिल होगा ये, 100 से कुछ ज़ायद सफ़हात पे, लेकिन बेहतरीन रिसाला है, बड़ा मुहज़्ज़ब है। ये भी बहुत अच्छा रिसाला है, इससे भी इस्तिफादा हो सकता है।
مفصل اگر کسی کو پڑھنا ہے، کافی تفصیلی باتیں اگر پڑھنی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے عقیدۃ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ وأثرها في العالم الإسلامي. عقیدۃ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ وأثرها في العالم الإسلامي، یہ صالح بن عبد اللہ العبود حفظ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے. صالح بن عبد اللہ العبود، یہ دراصل ان کا دکتورا کا رسالہ تھا، اور اس کے جو مشرف تھے اس رسالے کے، استاذ محترم محدث مدینہ علامہ العقدی عبد المحسن العباد حفظہ اللہ تھے، جن کے زیر اشراف یہ رسالہ تیار ہوا ہے. یہ بڑا ہی تفصیلی رسالہ ہے، مفصل رسالہ ہے، تقریباً 2 مجلد پر یہ مشتمل ہے. اگر کسی کو تفصیلی معلومات لینا ہے شیخ کے حوالے سے اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے عربی کتابیں ذکر کی، مختصرات اور مطولات. میں اردو کتابیں ذکر کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح. یہ مسعود عالم ندوی کا ہے، کتاب ہے ندوی، مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. بہت ہی شاندار کتاب، اردو زبان بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس کتاب کی سے بھی جو ہے شیخ کی سوانح حیات سے متعلق کافی معلومات آپ لے سکتے ہیں. دوسری کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سیرت، دعوت اور اثرات. دراصل یہ کتاب عربی کتاب کا ترجمہ ہے. عربی کتاب کا جو محمد بن عبد الوہاب حیاتہ تعلیمہ و تأثیرہ، اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے. اسد اللہ مدنی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اس کتاب سے بھی کافی استفادہ آپ کر سکتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات سے متعلق. کچھ کتابیں ایسی ہیں عربی زبان میں جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے سلسلے میں خاص طور سے نہیں لکھی گئی، بلکہ نجد کی تاریخ پر لکھی گئی، لیکن ضمناً مؤلف نے لکھنے والوں نے شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی اور ان کے سوانح حیات سے متعلق بھی لکھا ہے. جس میں ایک کتاب ہے تاریخ و نجد حسین بن غنام کی. یہ بہت شاندار کتاب ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے اپنے رسالے میں. تو دراصل یہ نجد کی تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی، لیکن ضمناً شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی مفصل طریقے سے سوانح حیات کو ذکر کیا. پہلی مجلد میں یہ باتیں آپ کو اس میں ملیں گی. یہ باتیں آپ کو اس میں ملیں گی. تقریباً یہ 2 مجلد پر مشتمل ہے. پہلی جلد میں محمد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق آپ کو کافی باتیں ملیں گی. دوسری کتاب ہے علماء نجد خلال 8 قرون. یہ عبداللہ البسام رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تقریباً 6 مجلد پر یہ کتاب ہے. اس میں بھی انہوں نے نجد کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے سوانح حیات کو ذکر کیا. اس میں محمد الوہاب رحمہ اللہ کی سوانح حیات کا بھی مفصل طریقے سے ذکر کیا ہے. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات جو کتابوں کے حوالے سے، دوسری بات مجھے آپ کے سامنے جو رکھنا ہے، بہت سارے لوگ ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور شخصیت کو وہابیہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہابی دعوت کہہ کر لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ جو وہابیہ جو کہا جاتا ہے، محمد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سے یا توحید سے دور کرنے کے لیے، جو وہابیہ کا ٹائٹل دے کر لوگوں کو یا سلفی دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس سلسلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جن حقائق کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آسانی سے کہ حقیقت میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کیا تھی، اور وہابیہ کہہ کر جو لوگوں کو جو آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کی دعوت سے متنفر کیا جاتا ہے، یہ وہابیہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں، میں ان لوگوں سے کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے جا قسم کے الزامات لگاتے ہیں، وہابیہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھو، یہ جو وہابیہ فرقہ ہے، یہ وہابیہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا فرقہ نہیں ہے.
یہ کسی اور کا فرقہ ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھی. یہ جو وہابیہ یہ فرقہ ہے، اس فرقے کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، اس سلسلے میں کچھ حقائق میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. دیکھو، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی، وہ دعوت اور وہابیہ جو فرقہ ہے جس کو بدنام کیا جاتا ہے جس کا نام لے کر، اس کی دعوت کیا تھی، ان دونوں میں کافی فرق آپ کو ملے گا. ان دونوں میں کافی فرق ملے گا. وہابیہ جو فرقہ تھا، وہ فرقہ اس فرقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے ذرا برابر بھی نہیں. میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور وہ جو وہابیہ فرقے کا بانی تھا، اس کا سرغنہ تھا، اس کا لیڈر تھا، دونوں الگ الگ شخصیتیں، دونوں الگ الگ شخصیتیں. جس نے وہابیہ فرقے کا سرغنہ تھا، اس کا لیڈر تھا، اس کی بانی تھا، اس کا بانی، اس کا نام تھا عبد الوہاب بن رستم. عبد الوہاب بن رستم تھا اس کا نام. اور یہ وہابیہ اسی کی طرف اصل منسوب ہے، حقیقت میں اسی کی طرف منسوب ہے، عبد الوہاب بن رستم کی طرف. اس نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی تھی الاباضیہ کے نام سے. الاباضیہ یہ خارجیوں کا ایک فرقہ ہے، یہ صحیح منہج سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اس فرقے کی بنیاد اس نے عبد الوہاب بن رستم میں رکھی تھی. یہ اس کا نام عبد الوہاب بن رستم ہے. لیکن 12ویں صدی ہجری میں آ کر جنہوں نے توحید کی صحیح معنوں میں دعوت دی، ان کا نام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے. اس اعتبار سے دونوں میں فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا. دوسرا فرق، دونوں کا منہج الگ الگ ہے. دونوں کا منہج دونوں کا منہج الگ الگ ہے. عبد الوہاب بن رستم کا منہج الگ ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا منہج الگ ہے. کیا منہج ہے؟ عبد الوہاب بن رستم کا جو منہج تھا، وہ منہج کتاب اللہ کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے خلاف، صحابہ کرام کے منہج کے خلاف اس کا منہج تھا. اس کا منہج یہ تھا کہ کتاب و سنت کی وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، عزت نہیں کرتا تھا، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تھا. کتاب اللہ سنت رسول کی تعظیم اس کے دل میں ذرا برابر بھی نہیں تھی. یہ ایسا ہے عبد الوہاب بن رستم جو بدعتی شخص تھا، جس نے عباضیہ کی بنیاد یا اس کی جو ہے اس کا لیڈر بنا ہوا تھا. وہ جو فرقہ تھا عباضیہ، وہ بدعتی قسم کا فرقہ تھا. اور دوسرے جو تھے 12ویں صدی ہجری میں آئے، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جن کا منہج خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منہج کے مطابق تھا. تیسرا فرق دونوں میں عقیدے کا فرق. عبد الوہاب بن رستم کا عقیدہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. عبد الوہاب بن رستم کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ خارجی عقیدہ تھا. خارجی عقیدہ، خارجیت کا عقیدہ رکھنے والا، ایسا عقیدہ جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف عقیدہ ہے. یعنی مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، مسلمانوں کو قتل کر ڈالنا، یہ فساد مچانا زمین کے اندر، یہ ایسا فرقہ تھا خارجی. یہ خارجی جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کا یہ حامل تھا عبد الوہاب بن رستم. برے عقیدے کا، فساد مچانے والے عقیدے کا جو ہے حامل تھا، جو خارجی عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھنے والا. اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہی عقیدہ تھا جو قرآن نے واضح کیا، جو نبی نے واضح کیا، جو صحابہ اکرام نے چھوڑا، اس عقیدے کی بنیاد پر قائم تھے. خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا. چوتھا فرق، زمانے کا فرق. عبد الوہاب بن رستم کا جو زمانہ تھا، وہ 2ویں صدی ہجری کے اواخر کا زمانہ یا 3ری صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ. اس زمانے میں وہ آدمی آیا تھا عبد الوہاب بن رستم،
اور اس وقت آ کر اس نے اباضیہ جو خارجی فرقہ تھا اس کو بہت زیادہ اس نے فروغ دیا تھا، یا اس کا سرغنہ کہلاتا تھا. اور اس کے مقابلے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 12ویں صدی ہجری میں آتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. تقریباً 1200 سال کے بعد آنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یا 1200 نہیں، تقریباً جو ہے 1200 سال نہیں بلکہ اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ 12ویں صدی ہجری میں آئے، وہ دوسری صدی ہجری میں تھا. تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں. کتنا بڑا فرق ہے زمانے کا دونوں کے درمیان. تو اس سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بھئی جو لوگ وہابیہ کا نام دیتے ہیں وہ وہابیہ فرقہ دراصل عبد الوہاب بن رستم کا فرقہ تھا، جو دوسری صدی ہجری کے اواخر میں آیا. اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے کئی سو سال کے بعد آتے ہیں، اور کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ دعوت دیتے ہیں. تو دونوں کا زمانہ کافی جو ہے فرق ہے دونوں کے زمانے میں. تو یہ جو فروق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اس لیے ذکر کیے ہیں. میں خاص طور سے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخی حقائق کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دعوت دی ہے وہ خالص کتاب اللہ سنت رسول کی بنیاد پر دعوت تھی. اور وہابیہ جو بدنام کیا جاتا ہے یہ نام لے کر، یہ دراصل یہ وہابیہ فرقہ یہ عبد الوہاب بن رستم کا فرقہ تھا، جو فسادی فرقہ تھا، جو خارجی فرقہ تھا. تاریخی حقائق کو پڑھیں. میں ایک کتاب کی طرف آپ کو رہنمائی کروں گا، اس میں آپ مزید اس حوالے سے تفصیل دیکھ سکتے ہیں. کتاب ہے تصحیح خطأ تاریخی حول الوہابی، تصحیح خطأ تاریخی حول الوہابیہ. یہ محمد بن سعد الشعیر کی کتاب ہے. اگر کسی کو تاریخی حقائق کو دیکھنا ہے جو میں نے ذکر کیا تفصیلی طور پہ، اس کتاب کی طرف وہ رجوع کریں. الحمدللہ یہاں چل کر پہلا حصہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو تعارف تھا اس سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی اس دعوت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب اس کے بعد انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے کتاب کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کتاب التوحید کا مختصر تعارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. قابل احترام سامعین و سامعات، انشاءاللہ ہم لوگ کتاب التوحید کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں. کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، مختصر نام کتاب کا کتاب التوحید. اس مختصر نام پر تمام نسخوں کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف اس نام میں نہیں ہے. اس مختصر سے نام کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتاب التوحید. البتہ اس کے بعد کچھ اضافہ ہے نام میں. اس اضافے سے متعلق نسخوں کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف آپ کو ملے گا. اس سلسلے میں دیکھیں 5 نام ذکر کیے جاتے ہیں اختلاف کے ساتھ. نمبر 1، شیخ کے جو پوتے تھے محمد الوہاب رحمہ اللہ کے جو پوتے سلیمان، ان کے نسخے کے مطابق
किताब का नाम है किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। नंबर 2, हुसैन बिन गन्नाम जिनकी किताब तारीख़ नजद है, उस किताब में उन्होंने किताब तौहीद का नाम इस तरह जिक्र किया है, किताब तौहीद फीमा यजिबु मिन हक़्क़िल्लाहि अलल अबीद। नंबर 3, बाज़ नुस्खों के मुताबिक किताब तौहीद का नाम इस तरह लिखा गया, किताब तौहीद व हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। नंबर 4, बाज़ नुस्खों में इस तरह लिखा गया, किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। और नंबर 5, बाज़ नुस्खों में इस तरह लिखा गया, किताब तौहीद अल्लज़ी खुलिक़ा लिअजलिही अल अबीद। ये 5 नाम हैं, इख्तिलाफ के साथ आए हैं किताब तौहीद के, लेकिन इसमें राजे बात और सबसे सही नाम किताब तौहीद का वो है किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। ये सबसे सही नाम है 5 नामों में से। इसके 3 वजूहात हैं कि यही नाम क्यों सही है। इसके 3 वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि ये जो नाम है ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के पोते सुलेमान बिन अब्दुल्लाह के लिखे हुए नुस्खे में ये नाम मौजूद है। उनका लिखा हुआ नुस्खा जो है उसमें इसी तरह लिखा हुआ है। और आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो पोते हैं सुलेमान बिन अब्दुल्लाह, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की किताब या मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह के ज़माने से सबसे ज़्यादा करीब थे। ये सबसे ज़्यादा करीबी शख्स थे उस किताब के लिखने के हवाले से, और खुद मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह के ज़माने से ये करीब थे, इसीलिए इनकी बात ज़्यादा कवी है। नंबर 2, जिन नुस्खों में ये नाम आया है, ये जो नाम आया किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद, ये नाम जिन नुस्खों में आया है वो नुस्खे मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के ज़माने से बिल्कुल करीबी नुस्खे हैं। ज़माने से उनकी कुर्बत ज़्यादा है। जो ज़माने से ज़्यादा कुर्बत वाले नुस्खे हैं, करीबी नुस्खे हैं, वो ज़्यादा मोतबर होंगे। नंबर 3, ये जो नाम है किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद, ये तकरीबन हर आम व ख़ास में मशहूर और मारूफ नाम, हर आम व ख़ास में यही नाम शोहरत के साथ आ रहा है। ये 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि किताब तौहीद का सबसे सही और मुकम्मल नाम किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। दूसरी बात आपके सामने जो जिक्र करना है, इस किताब को मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने कहाँ लिखा है। इसके देखें अहले इल्म के 2 कौल हैं। पहला कौल है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस किताब को बसरा में लिखा। बसरा में, जब बसरा में आपने देखा कि लोग शिरकी आमाल में मुब्तला है, खुराफात आम है, शिरक में पड़े हुए हैं लोग, तो मुअल्लिफ ने जब लोगों के अंदर शिरक देखा तो नसीहत के तौर पर इस किताब को उन्होंने लिखा ताकि इस किताब को पढ़कर उनका अकीदा दुरुस्त हो जाए। तो बसरा में आपने इस किताब को तसनीफ की। इसके कायल अब्दुर रहमान बिन हसन आलु शेख हैं, अद्दुर्र अस्सनिया में इसको उन्होंने नकल किया है। दूसरा कौल उलमा का है कि मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने किताब तौहीद को हुरैमला में लिखा, बसरा में नहीं बल्कि हुरैमला में आपने तसनीफ की है। ठीक है, जब इराक से आप इल्म हासिल करके वापस आए हुरैमला, तो हुरैमला में आपने इस किताब को लिखा। तो ये जो कौल है इब्न गन्नाम का है, जो उन्होंने तारीख नजद में जिसका जिक्र किया, और अब्दुल लतीफ अल शेख का कौल है जिसको उन्होंने दुर्रदुस्सिनिया में नकल किया है, जिक्र किया इस कौल को। तो दूसरा कौल है हुरैमला में आपने लिखा है। लेकिन राजे कौल क्या है? राजे कौल आप याद रखें, राजे कौल इस मसले में यही है कि मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने किताब तौहीद की तसनीफ बसरा में लिखी है। बसरा में आपने लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि आपने वहां जब शिरकिया और खुराफात को, शिरकिया अमाल और खुराफात को देखा, तो नसीहत के तौर पर आपने इस किताब की तसनीफ की है। लेकिन अलबत्ता आपने जब बसरा में किताब लिखी थी
اس وقت آپ نے باب اور قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے آثار نقل کی. فیہ مسائل کا آپ نے ذکر نہیں کیا. فیہ مسائل کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہے. یہ فیہ مسائل کیا ہے؟ میں انشاءاللہ اس کے ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں آپ کو اسکرین پہ کتاب کو لا کر سمجھاؤں گا. تو مؤلف رحمہ اللہ نے بصرہ میں جو کتاب لکھی، چونکہ وہ زیادہ مشہور نہیں تھے اس وقت، شہرت زیادہ ان کو نہیں ملی تھی، اسی لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ فیہ مسائل نہیں لکھیں گے، بلکہ صرف کیا کریں گے، قرآنی آیات اور احادیث وغیرہ لکھیں گے. اس میں ایک ادب ملتا ہے ہم لوگوں کو. دیکھیے، ہم میں سے اگر کوئی آدمی معروف اور مشہور نہیں ہے عوام میں عالم ہونے کی حیثیت سے، تو ہم لوگوں کو جو بھی بات کہیں کتاب اللہ سنت رسول کا حوالہ دے کر کہیں یا بڑے بڑے علماء کا حوالہ دے کر کہیں، سامنے والے کو اعتماد ہو جائے گا. ہم ابھی زیادہ مشہوری نہیں ہیں تو ہم صحیح بات ہم کہتے ہیں، لیکن علماء کا اگر حوالہ نہیں دیں گے، کتاب اللہ سنت رسول کا حوالہ نہیں دیں گے، تو ہماری بات پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اسی لیے مؤلف نے اس حکمت کے پیش نظر، کیونکہ وہ معروف نہیں تھے، تو بصرہ میں انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث پر اتفاق کر لیا صحابہ کرام کے آثار پہ. فیہ مسائل کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ فیہ مسائل میں خود وہ اپنے فائدے ذکر کرتے ہیں، تو بصرہ میں انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا، صرف اسی پر اکتفا کر لیا. لیکن بعد میں جب حریملہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے پھر سے کتاب التوحید پر نظر ثانی کر کے اس کو مہذب بنایا، مرتب بنایا، پھر ساتھ میں فیہ مسائل کا اضافہ کیا حریملہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے جو علماء عبداللطیف آل شیخ ابن غمام جو کہتے ہیں کہ حریملہ میں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کتاب کی تصنیف کی ہے، ان کا یہی مطلب ہے کہ مؤلف نے حریملہ میں مہذب کیا، مرتب کیا، فیہ مسائل کا اضافہ کیا. یہ کہنا چاہتے ہیں وہ. ان کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بصرہ میں آپ نے نہیں لکھا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ بصرہ میں آپ نے لکھا ہے لیکن حریملہ میں لکھا ہے. ان کے اس قول کا مطلب، صحیح مطلب یہی ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے پھر سے حریملہ میں اس کتاب کو مہذب کیا، فیہ مسائل کا اضافہ کیا. ایک اور قرینہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کتاب کی تصنیف بصرہ میں کی ہے، وہ اس سے بھی ملتا ہے اشارہ. آپ دیکھتے ہیں کتاب التوحید میں عام طور سے مؤلف رحمہ اللہ نے آل بیت سے بہت سارے آثار اور احادیث نقل کی ہیں، آل بیت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ بصرہ کے لوگ آل بیت کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی زیادہ عقیدت رکھتے تھے، محبت کرتے تھے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے حکمت کا یہ تقاضا سمجھا کہ میں آل بیت کے حوالے سے احادیث اور آثار کو نقل کروں گا تو میری کتاب کو بصرہ والے فوراً قبول کریں گے اور فوراً جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں گے. تو یہ قرینہ بھی قوی ہے، اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بصرہ میں کتاب لکھی، کتاب التوحید، لیکن فیہ مسائل نہیں لکھا. حریملہ میں آنے کے بعد پھر سے اس کو مہذب بنایا، فیہ مسائل کا اضافہ کیا. نمبر 3، کتاب کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ، کتاب کو کب لکھا آپ نے، تاریخ کیا ہے کتاب کی. تو اس سلسلے میں دیکھیں 1139 9 سن ہجری میں آپ نے یہ کتاب بصرہ میں لکھی ہے. اس وقت آپ کی عمر 24 سال کی تھی، 24 آپ کی عمر تھی، 24 سال کے تھے آپ. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے جو حریملہ میں مہذب کیا، تو اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر آپ کی عمر حریملہ میں جو آپ نے مہذب کیا، فی مسائل کا اضافہ کیا، تو اس وقت آپ کی عمر 34 سال کی تھی، یعنی 38 سال کے تھے آپ. 38 سال، 30 پر 8 سال کے تھے. لیکن چاہے آپ 24 سال کے ہوں یا 30 پر 8 سال کے ہوں، لیکن جس وقت آپ نے کتاب لکھی آپ نوجوانی کے مرحلے میں تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوانی کے مرحلے میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے 24 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی فقاہت دی تھی کہ یہ کتاب کتنی مقبول ہو گئی اور کتنے لوگوں نے، کتنے علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، شرح لکھی، اور کسی نے اس کتاب میں کوئی بھی عیب اب تک ظاہر نہیں کر سکا. تو آپ جو ہے اس سے آپ کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے. نمبر 5، پانچواں پوائنٹ اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا تھا، سبب تالیف. اس سلسلے میں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں
इसका जिक्र नहीं किया है कि मैंने क्यों लिखा ये किताब। लेकिन आप जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की जिंदगी को आप पढ़ेंगे, आपकी सवाने हयात को आप पढ़ेंगे, तो आपकी सवाने हयात के इस्तिक़रा और तदब्बुर से ये बात मालूम होती है कि जब आपने माशरे में देखा, बिलखुसूस बसरा में, कि लोग शिर्क में पड़े हुए हैं, बिदातों में पड़े हुए हैं, खुराफात में पड़े हुए हैं, खुला शिर्क कर रहे हैं, तो जब लोगों से ये चीज देखी कि वो शिर्क में पड़े हुए हैं, तो नसीहत के तौर पर उन्होंने हालात को सामने, हालात की वजह से उन्होंने ये किताब लिखी है, ताकि लोग इस किताब को पढ़कर जो है अपने अकीदे को दुरुस्त कर सकें। तो हालात ने इनको इस पर उभारा, हालात को देखकर इन्होंने इस किताब की तसनीफ की है। छठा पॉइंट ये है कि फीही मसाइल, मैं आगे दिखाऊंगा आपको फीही मसाइल। सवाल ये है, ये फीही मसाइल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के हैं या नहीं है? फीही मसाइल, समझ रहे हैं? तो ये सवाल क्यों अहम है? ये सवाल इसलिए अहम है कि आप बाज मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की किताब के जो शुरुआत जिन्होंने लिखी हैं, उसको अगर आप देखेंगे बाज शुरुआत को, तो बाज शुरुआत में आपको फीही मसाइल नहीं मिलेंगे, बाज शुरुआत में आपको फीही मसाइल मिलेंगे। तो ये क्यों ऐसा इख्तिलाफ? बस नुस्खों में फीही मसाइल है, बाज़ नुस्खों में फीही मसाइल नहीं है। तो इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है कि वाकई फीही मसाइल मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के हैं या नहीं, समझ रहे हैं? तो इस सिलसिले में सही बात यही है कि फीही मसाइल ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के ही हैं। मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अपने हाथों से फीही मसाइल का इजाफा किया है। इसके दो वजूहात, दो दलाइल। पहली दलील, 30 से जायद ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे, 30 से जायद, जिन नुस्खों में फीही मसाइल लिखा हुआ है। दूसरी दलील, जिन लोगों ने भी किताब तौहीद की शरह लिखी है, चाहे वो मुतक़द्दिमीन हो या मुआसिरीन हो, दोनों ने अपनी अपनी शरह में फीही मसाइल का जिक्र किया और फीही मसाइल की तशरीह भी की है, उसकी शरह की। ये दो ऐसे पुख्ते दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर हम यकीन से कहेंगे कि फीही मसाइल ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह के लिखे हुए। इसी के साथ साथ तीसरी दलील आप ये जिक्र कर दें कि इब्न गन्नाम और अब्दुल लतीफ आल शेख ने सराहत के साथ ये बात लिखी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने हुरैमला में फीही मसाइल का इजाफा किया, फीही मसाइल को लिखा। ये तीन ऐसे बुनियादी दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर फीही मसाइल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह के लिखे हुए हैं। अलबत्ता सवाल आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, बाज़ नुस्खों में फीही मसाइल क्यों नहीं है फिर? उसका जवाब ये है, पहला जवाब, कि हो सकता है कि उन्होंने बसरा में जो मुअल्लिफ ने लिखा था उस नुस्खे पर एतमाद करके शरह लिख डाली हो और फीही मसाइल का जिक्र ना किया हो। तो बसरा में जो नुस्खा था वो फीही मसाइल से खाली था। हो सकता है कि बसरा में लिखे गए नुस्खे पर एतमाद किया हो उन्होंने। और दूसरा जवाब ये है कि जो नुस्खाख हैं, जो किताब को लिखने वाले नुस्खाख, तो वो जो नुस्खाख हैं, हो सकता है कि नुस्खाख की तरफ से जो गलती हुई है कि उन्होंने उलमा के शुरुआत में या नुस्खों में उसको हज़फ कर दिया। हो सकता है कि उनकी गलती की वजह से ये चीज़ हुई हो। नंबर 7, सातवां पॉइंट, इस किताब का मौजू क्या है? किताब तौहीद का मौजू देखें, बिल इख्तिसार किताब तौहीद का असल मौजू तौहीद उलूहियत है। तौहीद की 3 किस्में हैं, उसमें तौहीद उलूहियत को मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने बुनियाद बनाया, लेकिन ज़िमनी तौर पर ज़िम्नन तौहीद रुबूबियत का भी जिक्र करते हैं और तौहीद अस्मा और सिफात का भी जिक्र करते हैं। तीनों किस्में इसमें मुअल्लिफ ने जिक्र की हैं, लेकिन असल मकसद किताब तौहीद का मौजू तौहीद उलूहियत है। चूंकि तौहीद उलूहियत का ताल्लुक तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा और सिफात से भी है, इसीलिए उन्होंने ज़िम्नन तौहीद रुबूबियत का भी जिक्र किया है, तौहीद अस्मा और सिफात का भी जिक्र किया है, लेकिन असल मौजू तौहीद उलूहियत है, ये बुनियादी तौर से। और दूसरा जो मौजू है इस किताब का वो ये कि हर वो चीज जो लोगों को शिर्क तक पहुंचाने वाली है, शिर्क अकबर तक पहुंचाने वाले वसाइल हैं, उसका भी जिक्र मुअल्लिफ ने इस किताब में जिक्र किया है। ऐसे वसाइल
یا تو وہ شرک اکبر تک لے جانے والے جس کا ہم شرک اصغر کہتے ہیں اس کا ذکر کیا، اور شرک اکبر کا بھی مفصل طور سے ذکر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو توحید کو ختم کرنے والی چیزیں چاہے وہ شرک اکبر کی شکل میں ہو، شرک اصغر کی شکل میں ہو، یا بدعتوں کی شکل میں ہو، یا کبیرہ گناہوں کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کو بھی مؤلف نے اپنی کتاب میں موضوع بنایا، موضوع کے طور پر موضوع بنایا، اور ان چیزوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، بدعتوں سے اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کی حفاظت کر کے اپنی توحید کو مکمل کر سکیں۔ تو خلاصہ کتاب کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور سے توحید الوہیت، ضمناً توحید ربوبیت اور اسماء اور صفات بھی اس میں ذکر کیا گیا اس کتاب میں۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ توحید میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں چاہے وہ شرک اکبر ہوں، شرک اصغر ہوں یا گناہ کبیرہ بدعتیں ہوں، اس کا بھی ذکر اس میں ملے گا تاکہ لوگ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیوں اس کتاب میں، کتاب التوحید میں، توحید الوہیت کو اصل موضوع بنایا؟ کیوں؟ اس کے تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول میں جب مطلقاً توحید کہا جاتا ہے، اور سلف صالحین کے زبان پہ کتابوں میں مطلقاً جب توحید کہا جاتا ہے اس سے مراد توحید الوہیت ہی ہوتی ہے۔ تو کتاب اللہ سنت رسول کے منہج کے مطابق اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق انہوں نے کتاب توحید الوہیت کو بنیاد بنایا۔ جب بھی توحید کہا جاتا ہے مطلقاً تو مراد توحید الوہیت ہوتی ہے، تو اسی کی اقتدا کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کو اپنی کتاب کا اصل موضوع بنایا۔ دوسری وجہ، چونکہ مؤلف کے زمانے میں توحید الوہیت کی سخت ضرورت تھی، لوگ جو ہے توحید الوہیت کے سلسلے میں بہت زیادہ خرابیوں میں پڑے ہوئے تھے، شرک عام تھا، بدعتیں عام تھی، خرافات عام تھی، کفر عام تھا، تو اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں سخت اس کی ضرورت محسوس کی، اور اس وقت سخت ضرورت تھی، تو سخت ضرورت کی وجہ سے انہوں نے توحید الوہیت کو اپنی کتاب کا موضوع بنایا۔ تیسری وجہ، چونکہ مؤلف رحمت اللہ علیہ سے پہلے کوئی بھی ایسے مستقل اور جامع کتاب توحید الوہیت کی موضوع پر نہیں لکھی گئی، مستقل اور جامع طور پہ، اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ کتابیں اس پر نہیں لکھی گئی ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کتاب یعنی توحید الوہیت کو اپنی کتاب کا موضوع بنا کر مستقل طور پر کتاب کی تصنیف کر ڈالی۔ یہ تین وجوہات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے سلف صالحین کی اقتداء میں، دوسری وجہ سخت ضرورت محسوس ہوئی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ توحید الوہیت پر بہت کم لکھا گیا تھا، اس کی بنیاد پر مؤلف نے توحید الوہیت کو اپنی کتاب کا موضوع بنایا۔ نمبر 8واں پوائنٹ، کتاب کا منہج کیا ہے؟ کتاب کا منہج کیا ہے؟ منہج الکتاب، منہج کی کتاب کے سلسلے میں نمبر 1، سب سے پہلے مؤلف رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ہیڈنگ باندھتے ہیں، ابواب باندھتے ہیں، باب کذا و کذا، باب کذا و کذا، ٹھیک ہے؟ توحید کے یا شرک کے کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہیڈنگ باندھتے ہیں، باب کذا، باب کذا، سمجھ رہے؟ باب من حقق التوحید دخل الجنہ، باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب، باب من الشرک لبس الحلقۃ او الخیط ونحوه۔ اس طرح کے ابواب ہیڈنگ باندھتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید یا شرک کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہیڈنگ آپ منعقد کرتے ہیں، اور وہ جو ابواب آپ باندھتے ہیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات مؤلف رحمہ اللہ اپنے الفاظ میں اس باب کا ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات قرآنی آیت کو ہی باب بنا لیتے ہیں، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو باب کے طور پر ذکر کرتے ہیں، جیسے امام بخاری کا منہج ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں کہ اس جو باب میں آپ نے مسئلہ ذکر کیا توحید اور شرک کا، اس کی تائید میں قرآنی آیات کو ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات ایک آیت ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات ایک سے زائد آیتیں، قرآنی آیتیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کی تائید کرنے والی، کبھی کبھی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک سے زائد حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہونے پر آپ
سلف صالحین کے آثار اور اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے صحابہ اور دیگر تابعین، طب تابعین وغیرہ کے اقوال۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، آخر میں فیہ مسائل ذکر کرتے ہیں، فی ہر باب کے آخر میں فیہ مسائل۔ فیہ مسائل میں کیا کرتے ہیں کہ فیہ مسائل میں جو باب کے اندر انہوں نے قرآنی آیات ذکر کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے آثار، سلف کے آثار جو نقل کیے ہیں، اس سے توحید اور شرک سے متعلق جو فائدے ہیں ان فائدوں کو وہ جمع کرتے ہیں۔ فیہ مسائل، ان فائدوں کو وہ جمع کرتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، توحید کے خزانے موجود ہیں فیہ مسائل۔ فیہ مسائل کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے طلبہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں فی مسائل کو، ارے ہم نے تو باب ختم کر لیا کیا؟ نہیں، فی مسائل بہت اہم ہے اور علماء نے اس کی مستقل شرح لکھی ہے فی مسائل۔ تو یہ فی مسائل ذکر کر کے کتاب و سنت سے حاصل شدہ فائدے اس میں ذکر کرتے ہیں۔ مزید کتاب التوحید کے منہج کو اگر آپ جاننا ہے تفصیلی طور پہ، ایک کتاب کی طرف رہنمائی کروں گا، اس کی طرف رجوع کریں۔ استاذ محترم محدث مدینہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی کتاب ہے، نام ہے منہج شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فی التألیف۔ منہج شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ فی التألیف، اس کتاب میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو منہج ہے اس کو مفصل طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس منہج کو اختیار کیا اپنی کتاب میں کہ باب ذکر کرتے ہیں، پھر قرآن آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، صحابہ کرام کے آثار، کیوں اس منہج کو اختیار کیا؟ اس کے 3 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، یہ جو منہج آپ نے اختیار کیا یہ سلف صالحین کا منہج رہا ہے اپنی کتابوں میں۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایسے ہی کرتے ہیں، صحیح بخاری میں، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا منہج یہی ہے کہ پہلے کیا کرتے ہیں آپ، باب باندھتے ہیں، پھر قرآن آیات، احادیث، صحابہ کے آثار وغیرہ ذکر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے سلف صالحین کے اقتداء کرتے ہوئے، سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے آپ نے اس منہج کو اختیار کیا۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ، دین کا جو اصل علم ہے، وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک قرآن مجید، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، نمبر 3 صحابہ کرام کے آثار۔ یہی 3 چیزیں اصل علم ہے، علم دین کہلاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، شعر میں کہا، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وقال الصحابۃ ہم اولو العرفان۔ علم کیا ہے؟ وہ ہے جس کو قرآن نے کہا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو صحابہ کرام نے کہا۔ یہی 3 قسم کا علم اصل دین کا علم ہے۔ تو چونکہ کتاب اللہ دین کا اصل علم انہی 3 چیزوں پر منحصر ہے، اسی لیے اس منہج کو مؤلف نے اپنی کتاب میں لایا ہے، اس منہج کو اختیار کیا ہے۔ اس میں قرآن آیات، نبی کے احادیث اور صحابہ کرام کے آثار نقل کرتے ہیں، کیونکہ یہی 3 چیزیں اصل دین کا علم کہلاتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، لوگ فوراً اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو قبول کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، انکار نہ کریں، لوگ فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں، لوگ جو ہے فوراً اس کو قبول کر لیں۔ اس ارادے سے انہوں نے اس منہج کو اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں گا، سامنے والا نہیں سن سکتا ہے یا اعتماد نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں وہی کتاب اللہ کی بات کروں گا، نبی کی حدیث کی بات کروں گا، صحابہ کرام کی بات کروں گا، تو سامنے والے فوراً اعتماد کر کے اس کو سن لیتا ہے اور لڑائی جھگڑا ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ اگر اس منہج کو اختیار کیا جائے تو لوگ فوراً اس کی باتیں قبول کر لیں گے، کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس منہج کو اختیار کیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھو قرآن کا یہ منہج ہے، قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اختلاف ہو کسی چیز میں تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اس مسئلے کو، رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اس وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہج کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے سلف کی اقتداء کرتے ہوئے، دوسری وجہ چونکہ اصل دین کا علم
تین چیزوں پر منحصر ہے، قرآن آیات اور نبی کے احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال. اور تیسری وجہ یہ ہے تاکہ لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں. میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ احصائیہ ذکر کرنے جا رہا ہوں. احصائیہ کا مطلب کتاب التوحید میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی احادیث ہیں، یہ ساری چیزیں. دیکھیں کتاب التوحید میں کل آیتیں ایک جو ہے احصائیہ کے مطابق تقریباً قرآنی آیات 80 ہیں. 80 قرآنی آیات مؤلف نے ذکر کی ہیں، اور احادیث کی تعداد تقریباً 141 ہے، جن میں سے صحیح بخاری اور مسلم کی جس پر 4 ہیں، جس کو صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور صرف صحیح بخاری نے جو روایت کیا ہے، صرف صحیح بخاری کی احادیث 17 ہیں، اور صرف صحیح مسلم کی روایت جس پر 3 ہیں 23 ہیں. اور صحیحین کے علاوہ دیگر جو روایتیں ہیں وہ 74 ہیں، وہ 74 روایتیں ہیں. آثار کی تعداد کتنی ہے؟ آثار یعنی صحابہ کرام کے جو آثار ہیں کل ملا کر تقریباً 57 ہے، 57 ہے، 50 پر 7. اور اسی طرح فیہ مسائل کی کل تعداد جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں 590 پر 2 ہے. 590 پر 2 مسئلے اور فائدے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے مؤلف. 590 پر 2. سب سے کم مسائل والا باب اگر کوئی ہے تو وہ باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے صرف ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. اور سب سے زیادہ مسائل والا باب ہے باب الدعاء الى شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس میں مؤلف نے 30 مسئلے ذکر کیے ہیں. اس کے بعد کا پوائنٹ دیکھیں، ابواب کی تعداد کتنی ہے. بہت سارے باب مؤلف نے اپنی کتاب میں لائے ہیں، اس کی تعداد کل کتنی ہے؟ کل تعداد 60 پر 6 ہے. ٹھیک ہے، 60 پر 6 ہے، اور جن میں ایک مدخل ہے اور 60 پر 6 ابواب ہے. یہی صحیح قول ہے. ویسے بعض علماء کہتے ہیں 60 پر 7 ابواب ہے. ان کا یہ کہنا ہے وہ کتاب التوحید جو شروع کی ہیڈنگ ہے وہ بھی باب ہے. ان کی دلیل یہ ہے، دیکھو جس طرح دوسرے ابواب میں مؤلف نے فیہ مسائل ذکر کیا، اسی طرح کتاب التوحید میں بھی فیہ مسائل ذکر کیا ہے پہلی ہیڈنگ میں، اسی لیے وہ بھی باب ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کتاب التوحید پہلی ہیڈنگ باب نہیں ہے بلکہ مدخل ہے. وہ مدخل ہے یعنی تمہیدی باتیں، مقدمہ ہے وہ کتاب کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان علماء کی دلیل یہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مدخل ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا ہے، کتاب میں تقسیم نہیں کیا ہے، ابواب میں تقسیم کیا ہے. تو کتاب التوحید اگر یہ ہوتا، اگر باب ہوتا تو کہتے باب التوحید، لیکن آپ نے نہیں کہا باب التوحید، کتاب التوحید کہا ہے آپ. تو پتہ چلا کہ کتاب التوحید مدخل ہے، باب نہیں ہے. اس اعتبار سے کتاب التوحید کے کل ابواب 60 پر 6 ہیں، اور کتاب التوحید وہ پہلی ہیڈنگ مدخل ہے. یہی صحیح بات ہے، اس سلسلے میں یہی صحیح بات ہے. دیکھیں کن نکات پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بنیاد بنایا، وہ کون سے اہم نکات ہیں جو ساری کتاب میں مؤلف نے ذکر کیا ہے. کن نکات پر آپ نے اپنی کتاب کو بنیاد بنایا؟ نمبر 1 توحید سے محبت اور اہل توحید سے محبت. نمبر 2 توحید کو جاننا، توحید کی معرفت حاصل کرنا تفصیلی طور پر اور مجمل طور پر. نمبر 3 توحید کو پختہ کرنا، مضبوط بنانا. نمبر 4 وہ چیزیں جو توحید کو ختم کرنے والی ہیں، چاہے وہ شرک اکبر کی شکل میں ہو یا شرک اصغر کی شکل میں ہو، اس سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 5 شرک اور مشرکین سے اعلان برات کا اظہار کرنا. نمبر 6 توحید کی دعوت اور تبلیغ کرنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا. نمبر 6 اس دعوت میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پہ صبر کرنا. یہ تقریباً کل ملا کر 7 ایسے نکات ہیں جن نکات پر جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کی بنیاد رکھی ہے. بنیادی طور سے آپ دیکھیں گے، ایک باریکی سے غور کریں گے آپ، یہ 7 نکات پر یہ کتاب آپ کو مشتمل نظر آئے گی. اس کے بعد کا پوائنٹ دیکھیں، نمبر 8واں پوائنٹ، کہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں احادیث ذکر کیے ہیں، ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جن احادیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، کہا ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ایسا بعض علماء اعتراض کرتے ہیں، اور
خود محمد الوہاب رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس قسم کی حدیثیں ان کو نہیں لانا چاہیے، ضعیف حدیثیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بعض محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ کتاب التوحید میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں، یا تو وہ صحیح درجے کی ہے یا پھر علی الاقل وہ حسن لغیرہ کی درجے کی ہے، کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دوسرا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی محمد الوہاب رحمہ اللہ نے کیوں ضعیف حدیث نقل کی ہیں، تو ان کے میں جوابات دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ محدثین نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ آخری درجے کے حسن لغیرہ کے جو حجت ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے دیا، کہ اس کتاب میں محمد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں کچھ احادیث جو ایسی ہیں جس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، ضعیف احادیث ہیں، مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ثابت ہے۔ معنی کے اعتبار سے دوسری قرآنی آیات اور احادیث کی صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا معنی بالکل صحیح ہے، اس کے دیگر شواہد ہیں جو اس معنی کو تقویت پہنچاتے ہیں، جو اس معنی کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اور تیسرا جواب، مان لیا جائے کہ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں کچھ ضعیف حدیثیں آپ نے نقل کی ہیں، تو وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن شریعت کے عام اصول اور ضوابط کے موافق ہیں، شریعت کے عام اصول اور ضوابط کے موافق ہیں۔ یہ تیسرا جواب ہے، یہ تیسرا جواب ہے۔ اور چوتھا جواب، مان لیا جائے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ضعیف حدیثیں نقل کی ہیں، تو چوتھا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کو من باب الاستئناس اور اعتبار نقل کیا ہے، من باب الاعتماد نقل نہیں کیا، من باب الاستئناس والاعتبار نقل کیا ہے، من باب الاعتماد نقل کیا، یعنی ان حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا اپنے مسائل کی وضاحت کے لیے، بلکہ مزید استئناس کے طور پہ، اعتبار کے طور پہ نقل کیا، مطابعات اور شواہد کے طور پہ۔ ورنہ اس سے پہلے ایسی حدیثیں ہر باب میں ملیں گی آپ کو جو صحیح ہیں، جو مسئلے کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایسے امام بخاری میں بھی، صحیح بخاری میں بھی آپ کو یہ ملے گا، صحیح بخاری میں بھی آخر میں کچھ ایسی ہیں جو شاذ ہیں، ایسے بھی ملیں گے آپ کو اقوال۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اگر ضعیف حدیثیں نقل بھی کی ہیں تو من باب الاعتماد نہیں بلکہ من باب الاعتبار اور من باب الاستئناس نقل کی ہیں۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ دیکھیں، اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کا مقام اور مرتبہ۔ دیکھیں اس سلسلے میں 3 پوائنٹ آپ یاد رکھیں جو کتاب کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے اہم پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ اور آپ جانتے ہیں یہ موضوع قرآن کا موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موضوع ہے، صحابہ کا موضوع ہے، بلکہ علامہ ابن قیم کے بقول قرآن پورے کا پورا، بلکہ قرآن کی ہر آیت توحید پر مشتمل ہے۔ تو محمد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب کا موضوع توحید الوہیت ہے جو قرآن کی ہر آیت کا موضوع ہے۔ اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اس کتاب کے لکھنے والے مجدد دین تھے، اس کتاب کے لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی شخصیت اتنی زیادہ اونچی، ربانی عالم تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھنے والے بھی بہت بڑے عالم، مجدد دین تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتاب کی اہمیت۔ اور تیسری وجہ کہ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی شرح لکھی، اس کے مختصرات لکھے، اس پر حاشیے لکھے اور اس کی توضیح کی، اور مختلف انداز سے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس پر کام کیا۔ کتنی شروحات، آپ کو بے شمار شروحات علماء نے لکھی ہیں اس کتاب کی، اس سے بھی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں میں آپ کے سامنے جو پوائنٹ ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ثناء العلماء علی هذا الکتاب، اس کتاب پر علماء نے جو تعریفات لکھی ہیں، جو تعریفیں کی ہیں اس کتاب کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، آپ کے پوتے تیسیر العزیز الحمید میں کہتے ہیں، ہوا کتاب فرد فی معناہ لم یسبقہ الیہ سابق ولا لحقہ لاحق۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی منفرد کتاب ہے اپنے موضوع میں، نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد لکھی گئی۔ اس کے بعد امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کتاب کے سلسلے میں، اما الکتب المؤلفہ فی العقیدہ فمن احسنها کتاب التوحید، کہ عقیدے کے باب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب کتاب التوحید ہے۔ اور دوسری جگہ امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، وانا اوصی طلبۃ العلم بحفظ هذا الكتاب العظیم، میں سارے کے سارے طلباء کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں
کہ وہ اس کتاب کو بائی ہارٹ کر لیں، اس کتاب کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ کہتے ہیں یلزم الامیر ان یأمر علی جمیع المدرسین وائمة المساجد بالحضور عندما يعلمهم دینهم ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله۔ الدرر السنیہ میں یہ قول آپ کو ملے گا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 پر 8، 330 پر 9۔ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ذمہ دار اور امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کے تمام مدرسین اور مساجد کے ائمہ پر یہ لازم قرار دے کہ وہ لوگوں کو اس کتاب کو پڑھائیں، اس کتاب کا درس دیں، اور ایسی یہ کتاب ہے جس کتاب میں محمد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے دلائل ذکر کر دیے ہیں، ایسے دلائل جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور کتاب مختصر لکھی لیکن بہت زیادہ توحید کے خزانے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ نے یہ تعریف میں بات لکھی ہے۔ نمبر آخری پوائنٹ اس کتاب سے متعلق کہ عنایت العلماء بکتاب التوحید، عنایت العلماء بکتاب التوحید، کتاب التوحید سے متعلق علماء نے جو خدمتیں کی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 طرح کی خدمتیں آپ کو ملیں گی جو کتاب التوحید پر علماء نے کی ہیں۔ سب سے پہلی خدمت جو کی کہ علماء نے کتاب التوحید کی شروحات لکھی، شرح الکتاب نمبر 2۔ نمبر 2 تخریج احادیث الکتاب، جو کتاب میں جو احادیث تھے اس کی تخریج کی ہے کہ وہ کس درجے کی ہے، صحیح ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے۔ تیسرا سوالات و جوابات، اس کتاب کو بعض مؤلفین نے سوالات اور جوابات کی شکل دی ہے۔ کتنی اہم کتاب ہے، دیکھیں میں کچھ اہم شروحات آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 تیسیر العزیز الحمید، سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب۔ نمبر 2 فتح المجید، عبد الرحمن بن حسن آل شیخ۔ نمبر 3 فتح الحمید للشیخ عثمان بن منصور التمیمی۔ نمبر 4 قرۃ عیون الموحدین، عبد الرحمن بن حسن آل شیخ۔ نمبر 5 القول السدید فی مقاصد التوحید، عبد الرحمن بن حسن آل شیخ۔ نمبر 6 فوائد من شرح کتاب التوحید، امام ابن باز رحمہ اللہ۔ نمبر 7 القول المفید لابن عثیمین رحمہ اللہ۔ نمبر 8 اعانۃ المستفید شرح کتاب التوحید، صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ نمبر 9 التمہید فی شرح کتاب التوحید، صالح آل الشیخ حفظہ اللہ۔ نمبر 10 ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید، یہ تیسیر العزیز الحمید جو کتاب ہے سلیمان بن عبداللہ بن محمد الوہاب کی، اس کی مختصر ہے یہ، محمد بن علی بن عتیق کی۔ یہ 10 شروحات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شروحات ہیں۔ نمبر 2 احادیث کی جنہوں نے تخریج کی ہے وہ کچھ کتابوں کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 النہج السدید فی تخریج احادیث تیسیر العزیز الحمید، دکتور جاسم الفہید الدوسری۔ نمبر 2 تخریج احادیث منتقدہ فی کتاب التوحید، تخریج احادیث منتقدہ فی کتاب التوحید، فریح بن صالح کی یہ کتاب ہے، اس میں امام ابن باز رحمہ اللہ کی تقدیم موجود ہے۔ نمبر 3 تنبیہات علی کتب تخریج کتاب التوحید، تنبیہات علی کتب تخریج کتاب التوحید، ناصر بن حمد الفہد۔ یہ 3 ایسی کتابیں ہیں جو محمد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے اس میں جو احادیث آئی ہیں اس کی تخریج آپ کو مفصل طریقے سے ملے گی۔ آخری جو خدمت ہوئی میں نے بتایا سوال و جواب کی شکل میں، اس میں ایک کتاب لکھی گئی الجامع الفرید للاسئلۃ والاجوبۃ علی کتاب التوحید، الجامع الفرید للاسئلۃ والاجوبۃ علی کتاب التوحید، یہ عبداللہ بن جار اللہ الجار کی کتاب ہے، عبداللہ بن جار اللہ الجار کی، یہ سوال جواب کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ کتاب التوحید کو ہی انہوں نے سوال اور جواب کی شکل میں لکھا ہے۔ تو یہاں چل کر کتاب التوحید کا ایک مفصل تعارف ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول کی صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ ہمارے دروس باقاعدہ ابواب کی شرح پر شروع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.